لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حضر مجلسا من مجالس الذكر في رمضان لكل خطوة عبادة السنة أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور العينين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا جد الحسنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا مراد المشتاقين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہ مغفرت و اجر کریم بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج الصالحین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود و سلام پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں. میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے، اور میرے سمیت جتنے احباب قریب سے بعید سے قرب و جوار سے تشریف لائے، ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سماعت فرما اللہ اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان المعظم کا ایک روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی ایک روزے کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. دوسری حدیث پاک جس کو آپ نے دل کی تختی پہ لکھ کے جانا ہے، آگے ماہ رمضان المعظم کی آمد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، من حضر مجلسا من مجالس الذکر، جو رمضان کا مہینہ پائے، کسی محفل میں، کسی ذکر والی محفل میں تشریف لے آئے، لکل خطوۃ عبادۃ ثنا، اللہ پاک ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں ماہ رمضان المعظم کا ذکر فرما رہا ہے. ماہ مبارک ماہ شعبان المعظم ہے اور ماہ رمضان المعظم کی آمد و آمد ہے. بڑا عزت والا، عظمت والا، برکت والا، رحمت والا، رفت والا مہینہ آ رہا ہے. اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ لفظ رمضان رمضن سے مشتق ہے. اگر کوئی بندہ آپ سے سوال کر لے کہ مسلمانوں، آپ لوگ رمضان کی بڑی اہمیت، بڑی قدر کرتے ہو، رمضان میں بڑی عزت کرتے ہو، کیا وجہ ہے، اس مہینے میں کیا خصوصیات ہیں، تو آپ کو علم ہونا چاہیے. لفظ رمضان رمضن سے مشتق ہے، اور رمضن کا معنی ہوتا ہے جلا دینا یا جلا کر راہ کر دینا. اب علماء کرام نے اس کے 3 اور 4 معنی بیان کیے ہیں. وہ تینوں اور چاروں معنی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. علماء فرماتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، کوئلہ بنا دیتی ہے،
لکڑی کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے، اسی طرح جو امتی رمضان میں روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس کا دوسرا معنی بیان کیا کہ اگر زمین ہے، یہ شرعی مسئلہ بھی ہے، اگر زمین ہے، زمین کے اوپر نجاست غلیظہ یا نجاست خفیفہ پڑی ہو، پانی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، صرف آپ نے 24 گھنٹے انتظار کرنا ہے، جب سورج نکلے گا سورج کی تپش اس زمین پہ پڑے گی، تپش کی وجہ سے، اس آگ کی وجہ سے، اس شعاؤں کی وجہ سے وہ زمین پاک ہو جائے گی، آپ وہاں سے نجاست دور کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، بشرطی کہ اس جگہ سے بو نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں جیسے سورج کی شعائیں ایک گندی زمین کو پاک کر دیتی ہے، اسی طرح جو بندہ رمضان میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ رمضان کے صدقے اس کے مردہ دل کو بھی پاک فرما دیتا ہے۔ تیسرا اور آخری معنی اس کا بیان کیا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطان کو آگ میں قید کر دیا جاتا ہے، چونکہ شیطان اس مہینے میں آگ میں جلتا ہے، اس لیے جو ہے نا اس کو رمضان کہا، اور رمضان رمضان سے مشتق ہے۔ مولا علی شیر خدا کا ایک بہت ہی پیارا قول ہے اسی رمضان کے بارے میں، اگر آپ نے اس کو دل کے کانوں سے سن لیا وہ قول ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لولا اراد اللہ تعالی ان یعذب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما آتاہم رمضان، فرمایا اگر اللہ پاک نبی کی امت کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا، یعنی اللہ نبی کی امت کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا تو کبھی بھی اللہ پاک اس نبی کی امت کو رمضان نہ عطا فرماتا۔ یہ رمضان عطا فرمانا یہ دلیل ہے کہ خدا بھی اس امت کے اوپر رحم فرما رہا ہے، میرا مصطفیٰ بھی اس امت کے اوپر رحم فرما رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے دوستو، عید آتی ہے، عید سے پہلے ہماری تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ عید تو بڑی دور کی بات رہی، چاند رات کی تیاری بھی ہوتی ہے، عید کی بھی تیاری ہوتی ہے۔ اگر برادری میں خاندان میں شادی آ جائے ہماری 1 مہینہ پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے، مہندی میں میں نے یہ کپڑے پہننے ہیں، شادی میں میں نے یہ کپڑے پہننے ہیں، بارات میں میں نے یہ کپڑے پہننے ہیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی قوانین بنے ہوئے ہیں، کوئی دن آتا ہے خوشی کا غمی کا، ہماری تیاری پہلے سے ہوتی ہے۔ سردیاں آتی نہیں ہیں، کپڑوں کی تیاری پہلے، گرمیاں آتی نہیں ہیں، تیاری پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا ماہ رمضان المعظم میں تیاری بھی کرتے ہیں کچھ لوگ، لیکن وہ راشن پانی کی تیاری کرتے ہیں، راشن پہلے جمع کرنا ہے، راشن پہلے اسٹاک کرنا ہے۔ ایک یہ راہ رمضان المعظم یتیم رہ گیا ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں کرتا۔ علماء فرماتے ہیں جیسے عید سے پہلے عید کی تیاری کرتے ہو، اسی طرح ماہ رمضان المعظم سے پہلے ماہ رمضان المعظم کی بھی تیاری کرنی ہے، اور وہ کون سی تیاریاں ہیں وہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، اور ماہ رمضان میں صدقے دل سے توبہ طائب ہونے کی، اور اس مہینے میں کثرت سے رب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے بس اس آیت پہ آپ نے غور کرنا ہے، جمعے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو،
اب یہ اتنی پیاری بات ہے، کوئی مفسر میرے سامنے بیٹھا ہوتا یا کوئی قرآن کا مترجم بیٹھا ہوتا وہ اس بات کی باریکی کو سمجھتا، لیکن آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، قرآن ہے، یاد رکھیو، نبی کا فرمان ہے، دین کے ایک مسئلے کے اوپر غور کرنا، قرآن کی بات نہیں کر رہا، دین کے ایک مسئلے پہ جو بندہ غور کرے اللہ 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ تو قرآن پاک ہے، قرآن کی تفسیر ہے، سنیے اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پوری تورات میں ایک مرتبہ اللہ پاک نے قوم بنی اسرائیل کو پکارا، انہوں نے عید کا دن بنایا، خوشی کا دن منایا، لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ آسمان سے خزانہ نازل ہوا ہے، سونا چاندی؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا تورات میں رب نے ہمارا نام لے کر ہمیں پکارا ہے۔ سمجھے ایک بار، اور اس قرآن میں غالباً اگر میں مغالطے میں نہیں ہوں، کمی پیشی ہو تو اللہ اس کا رسول مجھے معاف فرمائے، 28 مرتبہ خدا نے تجھے اور مجھے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ جب آپ نے کسی سے مشکل کام کروانا ہوتا ہے نا، مشکل کام، تو آپ پہلے اس کی تعریف کرتے ہو، اس کے لیے اچھے کلمات استعمال کرتے ہو، مثلا یار تو ہی تو ہے، تو ہی یہ کام کرے گا، تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا نیک ہے، تیرے سوا کون ہے کام کرنے والا۔ اسی طرح رب جانتا تھا کہ روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے، پیاسا رہنا بڑا مشکل ہے، آسان کام نہیں، 30 دن کے روزے ہیں، اعضاء کو اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا مشکل کام ہے۔ اللہ نے پیار سے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے بڑی پیاری بات کی، اتنی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں سنو مسلمانوں، جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آ جائے نا تو سمجھو تمہارا پروردگار تم سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اب اس کی میں ایک اور مثال دے دوں تاکہ اور مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ابی بن کعب کو نبی نے کہا قرآن پڑھ کے سناؤ، آقا میں پڑھ کے سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ ابی تو قرآن پڑھ، عرشوں کا خدا بھی سنے گا تے فرشوں کا مصطفیٰ بھی سنے گا۔ ابی بن کعب خوشی سے اتنے روئے، داڑھی مبارک تر ہوگی۔ فرمایا روتا کیوں ہے؟ قرآن کی تو بات آئی ہے۔ آقا کل تک تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، جب سے کلمہ پڑھا، آپ کی غلامی قبول کی، اب عرشوں پہ خدا بھی میرا نام لے کے کہہ رہا ابی مجھے قرآن پڑھ کے سنا۔ اس صحابی کا خدا نے ایک بار نام لیا، خوشی سے آنسو نکل پڑے، تو تجھے اور مجھے خدا نے 28 مرتبہ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آگے کیا فرمایا؟ کتب علی الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، اور پریشان نہ ہونا، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ اب وہ پہلے والے روزے کون سے ہیں؟ 2-3 حدیثیں رکھتا ہوں، اپنے موضوع پر آ جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام کی جب لغزش ہوئی تو اللہ پاک نے توبہ قبول فرمائی، آپ نے 3 دن روزے رکھے، 13ویں کا، 14ویں کا اور 15ویں کا۔ ان کو ایام بیز بھی کہا جاتا ہے یا ایام بیض بھی کہا جاتا ہے۔ چاند اس ٹائم روشن ہوتا ہے، آسمان پہ بھی روشنی ہوتی ہے، اس لیے بیض کا یا بیز کا معنی سفیدی ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام نے ہر مہینے 13ویں اور 14ویں اور 15ویں کے روزے رکھے۔ بعد میں زمانہ آتا ہے نوح علیہ السلام کا، آپ کی امت کے اوپر 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب مدینے میں آئے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھئی تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟
انہوں نے کہا تھا کہ اس دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، موسیٰ نبوت میں میرا بھائی ہے، لہذا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، آج کے بعد ہم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے۔ یہ 10 محرم الحرام کا روزہ پہلے فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا، اب 9ویں 10ویں کا روزہ نفلی روزہ کہلائے گا، فرضی روزہ نہیں کہلائے گا۔ اس کے بعد زمانہ آتا ہے داؤد علیہ السلام کا، جس کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ تمام روزوں میں سے سب سے بہترین روزے اللہ کو داؤد علیہ السلام کے پسند ہیں، تمام روزوں میں سے۔ اے اللہ کے نبی وہ روزے کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے تھے تو ایک دن افطار کرتے تھے، جو پورا سال انہوں نے گزارنا۔ مسلمان تیرے پاس تو ایک مہینہ ہے اور اس میں بھی تیرے پاس کئی بہانے ہیں، میں انسولین لگاتا ہوں، میں انہیلر استعمال کرتا ہوں، میں مزدور ہوں تو میں غریب ہوں۔ داؤد علیہ السلام ہر دن میں ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے تم پہ روزے فرض نہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے 40 دن لگاتار روزہ رکھتے ہیں، 40 دن۔ نہ یہ اس طرح کی سحری تھی جو آپ اور میں استعمال کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اعلیٰ قسم کی افطاری موجود۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت 2 ماہ لگاتار روزے رکھتی، 2 ماہ، کوئی عذر نہیں، کوئی بات۔ ہمیں صرف 30 روزے ملے ہیں، سمجھے۔ اب قرآن کی طرف جا کے پھر فرق بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آدم بھی روزے رکھ رہا ہے، 13ویں کا، 14ویں کا، 15ویں کا۔ نوح علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، داؤد علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، موسیٰ کی امت نے روزے رکھے، عیسیٰ کی امت نے روزے رکھے۔ ان کے تے ہمارے روزے میں فرق کیا ہے؟ آج بھی عیسائی روزے رکھتے ہیں، کرسچن رکھتے ہیں، آگ سے پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، باقی وہ روزہ ہماری طرح رکھتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے، آگ کی بنائی ہوئی چیز نہیں استعمال کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، ہمارے رسول تمام رسولوں سے اعلیٰ، آپ کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے روزہ انہوں نے بھی رکھا، روزہ آپ اور ہم بھی رکھ رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے سمجھئے کہ جب 30 روزے مکمل ہوتے ہیں، انہوں نے جتنے روزے رکھے تھے 2 ماہ 3 دن 4، جتنا روزہ رکھا اتنا ثواب۔ فرشتوں کو حکم ہوتا تھا لکھ دو بھئی 1 روزہ، 2 روزہ، 3 روزے والے، 4 روزے والے۔ لیکن جب باری نبی کی امت کی آئی، شام کا جب ٹائم ہوتا ہے افطاری کا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں 30 روزے مکمل ہو گئے، اس مزدور کی مزدوری کیا بنتی ہے؟ مزدوری کی ہے 30 دن بندے نے، بھئی بتاؤ اس کی مزدوری کتنی بنتی ہے؟ اتنی میں دوں گا۔ فرشتوں نے آگے جواب دیا اللہ تو بتا، ہم اس مزدوری کو لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اللہ مزدوری بتا رہا ہے، فرمایا تمام فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر سارے درخت قلم بن جائیں، 7 آسمان کاغذ بن جائیں، سارے دریا جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور قیامت تک تم لکھنے بیٹھ جاؤ۔ ایک ہوتا ہے آپ کا میرا لکھنا، کوئی ہم سے زیادہ ذہین ہوگا 2 ہاتھوں سے لکھنا بھی لوگ جانتے ہیں۔ فرشتے کی پرواز یہ ہے آنکھ جھپکتی جب انسان کی 2 پلکیں آپس میں نہیں ملتی، ایک آسمان سے آگے اڑتا ہے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ جس کی پرواز جتنی ہے اس کی ہاتھوں کی لکھائی بھی اتنی تیز ہے، آپ اور میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آج کا اگر کوئی کمپیوٹر بھی ہو تو کمپیوٹر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں خراب ہے کوئی بات نہیں، گلا اتنا آپ تک آواز پہنچاؤں گا،
سمجھیں؟ فرشتوں کی رفتار اتنی تیز ہے کہ آپ اور میں نہیں پہنچ سکتے تھے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ 7 آسمان کاغذ بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، سارے درخت، یہ باہر والے درخت خالی گن لینا، پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، قیامت تک تم لکھتے رہو، روزے دار کا اجر نہیں لکھ سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فرشتوں نے کہا کہ اللہ پھر کیا ہوگا؟ 30 دن جو بندے نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، بھوکا پیاسا رہا ہے، اجر کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا باقی نبیوں کے لیے یہ اجر تھا، جتنا امت نے روزہ رکھا اتنا میں نے اجر دیا. باری جب نبی کی امت کی آئی، اللہ پاک نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں رب ہی اس کی جزا عطا فرماؤں. سارے عمل فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ پاک فرماتا ہے کوئی نہیں لکھ سکتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں لکھ سکتا، میرے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، میں رب اس کی جزا دوں گا. اب آیت کی طرف دوبارہ جاتے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے. آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب متقی کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندہ خدا نخواستہ نامرد ہے، وہ کہتا ہے جی میں شادی نہیں کرتا، یہ تقوی نہیں ہے، وہ ہے جو نامرد ہے. ایک بندہ ہے معاذ اللہ منہ اس کا سلا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی رمضان میں کھاتا پیتا نہیں ہوں، میں متقی ہوں، یہ متقی نہیں ہے، کھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. متقی کس کو کہتے ہیں؟ شام افطاری کا ٹائم ہوا، شربت بھی سامنے ہے، طاقت بھی ہے، اٹھا کے پی بھی سکتے ہیں، لیکن نہیں پیتے. کوئی بھی نہیں ہے، کمرہ بند ہے، 4 دیواری ہے، آپ کے سامنے پانی بھی ہے، آپ کے سامنے کھانا بھی ہے، آپ کے سامنے روٹی بھی ہے، بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، بی پی لو ہو رہا ہے، اس کے باوجود نہیں کھاتے. کیوں؟ خدا دیکھ رہا ہے. اس کو میں یوں سمجھاؤں، اس کو کہتے ہیں مقام رضا، اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا. میں مثال دیتا ہوں، سیدنا امام حسین جب کربلا کی زمین پر گئے، لوگ کہتے ہیں نا پانی کو ترستے تھے امام حسین. سمجھ آئیے؟ شام کے ٹائم ایک بادل آیا، اس نے کہا حسین اگر کہو تو برسنا شروع کر دو. آپ نے فرمایا اس وقت کہاں تھا جب عباس کے بازو کٹے تھے؟ اس وقت کہاں تھا جب میرے بیٹے علی اصغر علی اکبر کے بازو کٹے تھے؟ اس وقت کہاں تھا جب میرے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو تیر مارا گیا؟ اس نے کہا حسین میں تو آپ کی دعا کا منتظر تھا، ایک مرتبہ میرا پیر امام حسین دعا کرے گا میں برسنا شروع کر دوں گا. آپ نے فرمایا بادل جا، کون ہے اللہ سے دعا کرنے والا؟ آپ نے فرمایا تو دعا کی بات کرتا ہے، اگر میں ایک بار اشارہ کروں سارے دریا چل کر میرے قدموں میں آ جائیں گے. میں نے اشارہ بھی نہیں کیا. بادل نے کہا کیوں؟ فرمایا میں نے کہا حسین اس پہ راضی ہے جس پہ حسین کا رب راضی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس کو کہتے ہیں بھئی مقام رضا، کہ بندہ طاقت بھی رکھتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں کھاتا، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض فرما دیے، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تاکہ جو ہو تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم جو ہے نا پرہیزگار ہو جاؤ. اب ایک خطاب اللہ کے نبی نے کیا ہے. یہ جو رمضان سے پہلے ہم رمضان کی مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ماہ رمضان المعظم آ رہا ہے، ایک مہمان آنے والا ہے، اصل میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اب اللہ کے نبی کا خطاب سنے، صرف زبان میری ہوگی، کچھ الفاظ میرے ہوں گے، باقی خطاب اللہ کے نبی کا ہے. فرق اتنا تھا وہ مدینے کی زمین تھی، سامنے اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے، یہاں منبر پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول خطاب فرما رہے تھے. کہتے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم شعبان. اللہ کے رسول نے شعبان، یہی دن تھے، شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطاب کیا. اور خطاب کہاں سے اللہ کے رسول نے شروع کیا؟ آپ نے فرمایا اے صحابہ سنو، قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے. اصحاب رسول نے عرض کی اللہ کے رسول کیسا مہینہ؟ آپ نے فرمایا اتنا عظیم ہے
کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے یار میں منحوس ہوں، میں بد نصیب ہوں، سمجھے یہ؟ کوئی بندہ کہتا ہے جناب میں خوش نصیب نہیں بد نصیب ہوں۔ آپ نے فرمایا جو اس مہینے میں عبادت کرتا ہے رمضان کی عظمت کے صدقے اللہ پاک اس کو بھی عظیم بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے آگے ارشاد فرمایا عظیم مہینہ، آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ۔ آپ اکثر یہ لفظ استعمال، رمضان میں بڑی برکت ہوتی، کیسے برکت ہوتی ہے؟ ایک مہینے آج کے دور میں دسترخوان چلانا گھر کا مشکل ہو گیا ہے، کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے، رمضان میں ڈبل راشن گھر میں استعمال ہوتا ہے، پوری پڑ جاتی ہے۔ رمضان کی برکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ برکت کو میں یوں سمجھاؤں کہ سال میں بکری یا 6 ماہ میں بکری 2 بچے یا 3 بچے دیتی ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتی، بعض کو ہاتھ مارو تو 4 بچے ہو جائیں گے، سمجھ آئیے؟ اور پھر سال کے اینڈ میں عید الاضحیٰ میں وہی بکرے جب سال کے ہو جاتے قربانی بھی ہو جاتی ہے، سمجھے؟ اور کتیا سال میں درجنوں کے حساب سے بچے دیتی ہے، ایسی ہے نا، درجنوں کے حساب سے کتیا بچے دے رہی ہے، قربانی بھی اس کی نہیں ہو رہی، لیکن بکری سال میں 2 یا 3 بچے دے رہی ہے، قربانی بھی ہو رہی ہے، مال ختم نہیں ہو رہا، کیوں؟ فرمایا بکری حلال ہے، خدا نے بکری میں برکت رکھی ہے۔ اگر میں آپ کو یوں سمجھاؤں، کربلا کی سرزمین تھی، کربلا میں سیدوں میں سے ایک سید باقی رہا جس کا نام ہے امام زین العابدین، سارے سید شہید ہو گئے، سارے سید شہید ہو گئے، ایک بیمار بچہ جس کی عمر ہے 14 سال، نام ہے سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین، اسی سے سادات کی نسل چلی ہے، باقی سارا خاندان شہید ہو گیا۔ امام حسین نے قربانی دی، اپنی قربانی کے بعد اپنا ایک 18 سال کا یا 14 سال کا بچہ چھوڑ کے گئے، اور یزید کے بعض نے لکھا ہے 18 بیٹے تھے، بعض نے لکھا ہے 20 بیٹے تھے، بعض نے لکھا ہے کہ 21 بیٹے تھے۔ آج پوری دنیا گھوم کے دیکھ لو، یزید کی فکر رکھنے والے ہزاروں ہیں، لیکن یزید کا آپ کو بیٹا نظر نہیں آئے گا۔ جس گلی میں جاؤ گے حسن کا بھی بیٹا نظر آئے گا، حسین کا بھی بیٹا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے امام حسین نے قربانی دی ہے۔ یہ قربانیاں جو لوگ دیتے ہیں نسلیں نہیں مٹتی، قیامت تک ان کی نسلیں آباد رہتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے اگلا مسئلہ بتایا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کوئی طالب علم ہوتا نا میرے سامنے وہ بہتر میری بات کو سمجھتا۔ پہلے ہوتا ہے بھئی فرض، فرض کے بعد ہوتا ہے واجب، واجب کے بعد ہوتا ہے سنت موقدہ، اس کے بعد ہے غیر موقدہ، اس کے بعد ہے مستحب، اس کے بعد ہے مباح، اس کے بعد ہوتا ہے حرام، پھر ہے مکروہ تحریمی، پھر اس کے بعد ہوتا ہے مکروہ تنزیہی۔ یہ 8 چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے واجب پر عمل کیا واجب کا ثواب ملے گا، فرض کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے سنت مؤکدہ پر عمل کیا سنت مؤکدہ کا ثواب ملے گا، واجب کا ثواب نہیں ملے گا۔ جیسی عبادت ہوگی ویسا اجر ملے گا۔ واجب پہ عمل کیا واجب، فرض پہ عمل کیا فرض، سنت پہ عمل کیا سنت، مستحب پہ عمل کیا مستحب۔ نبی نے فرمایا صحابہ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم ہے، جو بندہ نفلی عبادت کرے گا خدا فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے بھی تو نبی کے صحابی تھے، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول نفلی عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، تو اگر بندہ فرض پر عمل کرے پھر آپ نے فرمایا جو بندہ فرضی عبادت کرے گا اللہ پاک 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر نبی نے اس کا تیسرا نام لیا، یہ نبی کا خطاب ہو رہا ہے اور نبی تیاری کروا رہے صحابہ کو، رمضان آ رہا ہے، لوٹ مار کا میلہ نہیں لگ رہا کہ آپ جناب بوتلوں کی قیمت بڑھا دیں، آپ آٹے کی قیمت بڑھا دیں۔ خدا جانتا ہے دکھ ہوتا ہے، باہر ممالک میں چیزیں سستی ہوتی ہیں مسلمانوں کے لیے، یہاں مسلمان تاجر، بڑے بڑے ڈیلر، بڑے بڑے لٹیرے، انہیں پتہ ہے مسلمانوں نے روزہ رکھنا ہے، آٹا مہنگا کر دو، چینی مہنگی کر دو۔ آج سن میرے نبی کا فرمان،
آپ نے فرمایا ہوا مساوات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ کتنی ہمدردی! عام روٹین میں ہم بندوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے، رمضان میں کوئی بندہ شام کے ٹائم آئے ہاتھ پکڑ لیتے، بھیا افطاری کر کے جانا، اے بہن افطاری کر کے جانا۔ کوئی راہگیر جا رہا ہے کچھ نہ کچھ اسے دے کے جاتے ہیں، کوئی مسافر جا رہا ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ ہمدردی والا مہینہ ہے۔ چوتھا نام میرے نبی نے بڑا زبردست لیا، آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ صبر، یہ صبر والا مہینہ ہے۔ کس والا مہینہ ہے؟ وَالثَّوَابُ وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، اور صبر کی جزا جنت ہے۔ کتنا صبر ہے سمجھیں؟ شام کا ٹائم ہوا، آپ بیٹھے، بیٹیاں بچے، دسترخوان لگا ہوا ہے، سمجھیں پانی بھی ہے، شربت بھی ہے، کھجورے بھی ہے، ہر چیز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، بھوک کی بھی شدت ہے، کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے۔ 8 سال کا بچہ پلک رہا ہے آپ کے سامنے، بابا اب تو پانی دے دو، فرمایا 2 منٹ صبر کر دو۔ بیٹی مانگ رہی ہے، نہیں، بیوی مانگ رہی ہے، نہیں، افطاری کا ٹائم ہے، صبر کرو، ابھی اذان نہیں ہوئی، ابھی الارم نہیں بجا۔ اللہ اس وقت پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ اب سنیے گا، آپ اور میں تو زمین پہ بیٹھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے نا۔ اللہ پاک فرماتا ہے آسمان والو، جی میرے اللہ، فرمایا حاضر ہو جاؤ، رکوع والو رکوع سے اٹھ جاؤ، سجدے والو سجدے سے اٹھ جاؤ، ہمیں حکم ہے رکوع سجود پورا کرو۔ اور افطاری کے ٹائم خدا حکم دیتا ہے رکوع والو، سجدے والو، تسبیح والو، آسمان والو، سارے میری عبادت کو چھوڑ دو۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے کتنا خوف پیدا ہوتا ہے، فرشتے سمجھتے ہیں قیامت آ گئی ہے، بھائی عبادت سے روکا جا رہا ہے۔ پھر خالی آسمان تک نہیں، 7 زمینوں تک اللہ پاک فرماتا ہے سمندر کی مخلوق، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹیوں کو حکم ہوتا ہے تسبیح چھوڑ دو، میری طرف مخاطب ہو جاؤ۔ فرشتے حیران ہے، زمین والے، مشرق میں مغرب میں یہ اعلان ہوتا ہے، گو کہ آل ٹو زیڈ پوری کائنات اللہ کی طرف مخاطب ہوتی ہے اور کہتے ہیں اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا او روزے دار کو تو دیکھو، ہائے ہائے اللہ، تے بیٹھا کھوجے مارو، تو کیا سمجھتا وہ نہیں دیکھیں گے؟ فرشتے دیکھتے ہیں، اللہ کیا دیکھیں؟ فرمایا تم نے کہا تھا انسان نہ بنانا، لے میں نے ایسا انسان بنایا ہے، اے میرے نبی کا امتی ہے، طاقت بھی ہے، کھا بھی سکتا ہے، اولاد کو بھوکا رکھا ہوا ہے، اس لیے حکم ہے بچہ 7 سال کا ہو نماز کی تعلیم دو، 10 سال کا ہو نہ پڑے بستر سے جدا کر دو۔ فرمایا بیٹا بھوکا ہے، اس کو بھی نہیں دیکھ رہا، اس کو دیکھو۔ اللہ کیا کرے دے کے؟ فرمایا تم نے کہا تھا انسان نہ بنانا، قتل کریں گے، قاتلوں کو تم دیکھتے رہے، روزے داروں کو میں رب دیکھتا رہا۔ پھر آگے کیا حکم ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے دیکھتے رہو، دیکھتے رہو، دیکھتے رہتے ہیں۔ جب دیکھتا ہے بھئی 1 منٹ افطاری کرے گا، دعا راضی مانگا کرو۔ کیوں افطاری کے ٹائم دعا ضروری ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا نا، دل میں مانگ لو، قبول کرنے والی رب کی ذات ہے، وہ رب تو دلوں کے بیس اور دبدبے بھی جانتا ہے۔ جب بندہ دعا کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ساری مخلوقوں میری بات سن لو، اے اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا دعا یہ مانگے گا، آمین تم نے کہنی ہے، دعا ان کی قبول کروں گا، آمین تمہاری قبول فرماؤں گا۔ یہ میرے نبی کا خطاب ہو رہا ہے، یہ خطاب جاری ہے، آگے 2-3 اور باتیں سنیے گا۔ افطار پارٹی بھی ہمارے رمضان میں بڑی جاگ اٹھتی، افطاری کرا، افطاری کروا رہے، ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ ریاکاری تو کیوں کر رہے ہیں؟ غریب کو تو نے دیا ہے، ایک ہاتھ سے دے، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ انہیں کی ہے۔ ویڈیو بنانا، لائن میں کھڑے ہو کر عزت سے کھلاؤ۔ تو افطاری شروع کہاں سے ہوئی؟ اے میرے نبی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا سنو بھئی، من ساما، جو بندہ روزے دار کو روزہ افطار کروائے، غور کیجئے گا، دل کے کان دیکھئے گا، جو بندہ روزے دار کو افطاری کروائے گا، اللہ افطاری کے صدقے
اس کو بھی اجر دے گا کہ جس نے افطاری کی ہے خدا اس کے سارے گناہ مٹا دے گا۔ آگے جو صحابہ نے خدا جانتا ہے سوال کے اتنی باریکی میں گئے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا آقا بعض دفعہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، ہمارے اپنے لیے کچھ نہیں ہوتا، ہم دوسروں کو کیا افطاری کروائیں؟ آپ نے فرمایا میں نے کب کہا ہے کہ روٹی کھلاؤ، میں نے کب کہا ہے کہ بریانی ہو، چاول ہو تے سالن ہو؟ نا 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 نا۔ فرمایا جس نے ایک گھونٹ دودھ کا پلا دیا۔ افطاری کس سے ہوتی ہے بھئی؟ ایک گھونٹ بھی منہ میں چلا جائے روزہ ہو جاتا ہے نا۔ فرمایا اگر آقا دودھ نہ ہو، ایک ٹکڑا کھجور کا، آقا ٹکڑا بھی نہ ہو، فرمایا ایک گھونٹ پانی کا پلا دے گا، فرمایا اس ایک گھونٹ کے صدقے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر اگلا سوال پیدا ہوا جو گھونٹ پلانے پر اتنا ثواب ہے، ساری زندگی رو کے توبہ کرتے گناہوں سے، تیرے میرے کرتوت کتنے بڑے ہیں، گربان میں جھانکے تو شرم آتی ہے۔ فرمایا روزے دار کو ایک گھونٹ پلائے معافی ہو جائے گی۔ آقا من اشبب مومنن، جو بندہ کسی مومن کو پوری توجہ کرنا پیٹ بھر کے کھلا دے، روٹی چاول وغیرہ پیٹ بھر کے افطاری کروائے، اس کو کتنا اجر ملے گا؟ آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا سق اللہ حوض من شربتین، قیامت کے دن جب یہ امتی آئے گا بھوکا بھی ہوگا پیاسا بھی ہوگا، اور آب کوثر پہ جب یہ آئے گا میں نہیں، حالانکہ آب کوثر پہ قبضہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا، سق اللہ کے لفظ موجود ہیں۔ فرمایا جب سورج قریب ہوگا، زمین پیتل اور تانبے کی ہوگی، زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے لٹک کے باہر آ جائے گی، پانی کی بوند کو ترسے گا۔ اللہ فرمائے گا اے سونیا تیرا یہ وہ امتی ہے جس نے کسی کو افطاری کروائی تھی، سارے ہٹ جاؤ، میں رب اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پلاؤں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ آب کوثر کے۔ پھر اس خطاب کے آخری جملے آپ نے فرمایا من خفف عن مملوکہ، اس مہینے میں جو غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ جو آپ کے نوکر چاکر ماتحت لوگ ہوتے ہیں، حسن سلوک کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اچھے سلوک کی وجہ سے بھی اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آخری ایک حدیث پاک ہے، سنن ترمذی کے اندر یا سنن ابی داؤد کے اندر ہے، شاید مغالطہ ہو لیکن ان دو کتابوں میں ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور ان مرحوم کو یاد کرنا ہے جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہے، جنہوں نے رمضان نہیں پایا۔ دو دوست اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، دونوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھو جو آپ کو ایسی محفل میں لے کے آئیں، بری محفل میں لے کے آنے والا تیرا مخلص نہیں ہے۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنے دوست کے عقیدے پر ہوگا۔ آپ کہتے جی وہ بد مذہب ہے، میں تو نہیں، میں تو بخالی سنتا ہوں، جیسا تیرا عقیدہ ہے تیرے دوست کے ساتھ تیرا اشر ہوگا، اٹھنا بیٹھنا جو تیرا اس کے ساتھ ہے۔ دونوں نے آ کے کلمہ پڑھا، سمجھے ان الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرق کتنا تھا، دونوں نبی کے صحابی بن گئے۔ ایک بڑا نیک تھا دوسرا بھی نیک، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ نبی کا صحابی تھے نیک نہ ہو۔ ایک نیک اس طرح تھا وہ عبادت زیادہ کرتا تھا بنسبت اس کے، دوسرا جو تھا وہ عبادت تھوڑی سی کم کرتا تھا بنسبت پہلے کے۔ جس نے عبادت زیادہ کرنی کلمہ پڑھنا، اس نے 1 سال بعد غزوے میں حصہ لیا تو شہید ہو گیا۔ میں دوبارہ رپیٹ کر دوں سمجھ آ جائے گا۔ دو دوست آئے، ایک دونوں نے کلمہ پڑھا، ایک عبادت گزار زیادہ تھا، عابد جو تھا ایک دفعہ غزوے میں گیا شہید بھی ہو گیا۔ اس سے بڑی کوئی دولت ہے؟ صحابی بھی بنا، کلمہ بھی نصیب ہوا، نبی کے پیچھے نماز بھی نصیب ہوئی، اور غزوے میں جا کے شہید بھی ہو گیا۔ دوسرا جو تھا 1 سال زندہ رہا، 1 سال بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا، دونوں فوت ہو گئے۔ اب ابو طلحہ انصاری جو ہے وہ خواب بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فرأیت فی المنام، ایک دن میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ ان دل باب الجنہ، میں جنت کے دروازے کے باہر کھڑا ہوں، وانا بہما، میں نے دیکھا وہ دونوں دوست میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جنت کا دروازہ یاد رکھیو، ایک ہے تیرا میرا خواب اور ہے، بعض دفعہ خواب ہوتا ہے، بعض دفعہ خیال، بعض دفعہ وہم ہوتا ہے، بعض دفعہ تعبیر، وہ سالوں سال پوری۔ ایک ہوتا ہے اولیاء کا خواب، ایک ہوتا ہے اصحاب کا خواب، پھر صحابہ کے خواب کے اوپر اگر نبی تصدیق کر دے تو وہ نبی کی حدیث بن جاتی ہے۔
حدیث اسی کو کہتے ہو جو نبی کی زبان سے جاری ہو. آپ کہتے رائی تو فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، آنا ان دل باب الجنہ، میں جنت کے دروازے میں تھا، وَأَنَا بِهِمَا، اور میرے وہ دو ساتھی میرے ساتھ چل کے آئے. ثم خرج من الجنہ، جنت سے ایک فرشتہ نکلا. سمجھی فَأَذَّنَ الَّذِينَ، پہلے اس نے اجازت دی. کس کو؟ فرمایا جو دوسرے نمبر پہ فوت ہوا تھا. شہید صحابی کھڑا ہوا ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اجازت دی، اسے اپنے ساتھ جنت میں لے گیا. پھر آپ فرماتے تھوڑی دیر بعد خرج من الجنہ، فرشتہ دوبارہ باہر آیا. باہر آنے کے بعد اس نے جو ہے دوسرے صحابی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اس کو بعد میں جنت میں لے کے گیا. ثم خرج، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ باہر نکلا. مجھے کہا واپس چلا جا، ابھی تیرا وقت نہیں آیا، کیونکہ وہ دونوں فوت ہو چکے تھے، یہ تو زندہ ہے نا، بعد مرنے کی جنت ملتی ہے نا. یہ خواب دیکھ رہا تھا، فرشتہ تھوڑی دیکھ رہا تھا. آگے سمجھ میری بات. صبح ہوئی، صحابہ کرام نے اپنے اپنے خواب بیان کیے. ابو طلحہ نے جب یہ خواب بیان کیا سارے صحابہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ انصاری یہ کیا مسئلہ ہوا؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، جس کی عبادت زیادہ تھی، مسلمان کان کھول کے سن لے، تیرے لیے جملے کہ رمضان کو ٹوٹلی 4 دن رہ گئے ہیں، 4-5 ہیں. فرمایا وہ بندہ بعد میں جنت میں گیا، جس کی عبادت کم تھی وہ پہلے جنت میں چلا گیا. یہ تو انصاف نہ ہوا. اللہ کے نبی کے سامنے گئے، اللہ کے نبی کو خواب بیان کیا. میرے اور آپ کے نبی نے مسکرا کے جواب دیا تھے. جواب سنتے تجھے مزہ نہ ہے پھر کہنا. آپ نے فرمایا مانتا ہوں وہ بھی نبی کا صحابی تھا، مانتا ہوں کہ وہ نمازی بھی تھا، مانتا ہوں کہ وہ شہید بھی ہوا، پھر بعد میں اس لیے جنت میں گیا اور پہلا اس لیے جنت میں گیا لو ادرک رمضان. وہ جو شہید ہوا تھا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا، شعبان میں شہید ہو گیا تھا. ایک خوش بختی ہے تیری کہ رمضان کا مہینہ مل رہا ہے. فرمایا لو ادرک رمضان، اور دوسرے نے رمضان کا مہینہ پڑھا. فصلی قضا و قضا، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے. فرمایا رمضان کے صدقے وہ پہلے جنت میں گیا اور یہ بعد میں جنت میں داخل ہوا. سوال کر دوں، اجازت ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ کس نے بیان کیا ہے؟ ابو طلحہ نے. کیا بیان کیا ہے؟ میں نے کیا دیکھا تھا؟ خواب. اور کس کو دیکھا تھا؟ 2 صحابہ کو. کہاں دیکھا تھا؟ جنت کے. اس کے سامنے انٹری ہوئی، پتہ اس کو بھی نہیں تھا کیوں جا رہا ہے. پہلا یہ سمجھیں آتی ہے، بڑے دیر سے آتی ہے. میں کہتا ہوں سنی عقیدے پہ ناز کر اپنے. اس کو بھی نہیں پتا پہلے یہ کیوں جا رہا ہے، بعد میں یہ کیوں جا رہا ہے. میرے نبی نے زمین پر بیٹھ کر آسمان پہ نگاہ اٹھا کر ان کے اعمال کو دیکھ لیا. یہی تو میرے مصطفیٰ کا علم غیب ہے. دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق